ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے پر ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، اور مدینے جا کر نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینے جا کر نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، جب میں پہنچوں روضہ اقدس پہ تو کہنا قضا سے وہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے، وہ ایک لمحہ بھی۔ مسجد نبوی ہے، میرے آقا منبر پہ جلوہ گر ہیں، غلاموں کا ہجوم ہے، اور میرے آقا منبر پہ ایسے خوبصورت لگ رہے ہیں جیسے 14ویں کا چاند ستاروں میں چمک رہا۔ میرے کریم آقا کی نگاہیں اٹھتی ہیں غلاموں کی جانب، اب غلام منتظر ہیں، نہ جانے وہ نگاہیں کس کے چہرے پہ رکیں گی۔ وہ کتنا خوش نصیب چہرہ ہوگا جس کے چہرے پہ میرے آقا کی نظر عنایت رکے گی، میرے آقا کی کرم بھری نگاہیں نہ جانے کس چہرے پہ رکیں گی، تو میرے آقا کی نگاہیں حضرت حسان کے چہرے پہ رکتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ حسان آؤ میری نعت سناؤ۔ حضرت حسان تشریف لاتے ہیں، منبر بچھایا جاتا ہے، حضرت حسان حضور کی نعت پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ اے محبوب آپ سا ہنسی میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اے محبوب آپ سا ہنسی میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ اے محبوب آپ سا ہنسی میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، محبوب آپ سا ہنسی میری آنکھیں کیسے دیکھ سکتی تھی، آپ جیسا خوبصورت تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقتا مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے بے عیب بنایا ہے، اور کیسے بنایا ہے؟ کأنک قد خلقتا کما تشاء، محبوب خالق نے، اس بنانے والے نے آپ کو ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے۔ تو شاعر نے پھر قلم اٹھائی، لکھا کدی یوسف زلیخا دیاں کریں گلاں، کدی کریں گلاں کوہ طور دیاں، کدی شمس تبریز تے طنز کرنے، کدی کریں گلاں شاہ منصور دیاں، تینوں اپنے آپ دی خبر کوئی نہیں، خبرہ دینے تو دور و دور دیاں، سجن رب نو جے راضی کرنا ہی تاں گلاں کریا کر میرے حضور دیاں، سجن رب نو جے راضی کرنا ہی تاں گلاں کریا کر میرے حضور دیاں۔